روم و ایران کی تہذیبیں بھی تھیں، ہندوستان کا کلچر تھا، یہ پرانی تہذیبیں تھیں، مگر اس کے باوجود تاریخ انسانی میں اسلام سے قطع نظر پورے طبقات انسانی میں اس دور کو وہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی پہلی بعثت تھی، یہ ان پڑھوں میں تھی، یہ علم و خرد سے محروم لوگوں کے لیے تھی، سائنس فان ٹیکنالوجی سے بے بہرا لوگوں کے لیے تھی۔ ان کے لیے فرمایا ہو اللہ کی بعث فی الامیین رسولا، اس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے، مگر فرمایا بات سمجھو کہ ان کی نبوت اور رسالت صرف ان پڑھوں کے لیے ہے۔ معاذ اللہ، یہ خدا نہ خواستہ ویسی بات ہو جاتی جیسے اندھوں میں کانا راجا ہوتا کہ کوئی یہ کہتا کہ ان پڑھوں میں رسول کو بھیجا تو حضور کے پاس علم تھا تو ان میں حضور علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا سنو وہ بعد والے جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے اور اس رسول سے اس زمانہ حیات ظاہری میں ملے نہیں، وہ جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، میرے رسول کی بعثت ان کی طرف بھی ہے۔ جب ہر طرف علم کے چشمے پھوٹیں گے، جب ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہوگا، جب انسان یہ سمجھے گا کہ اس نے حقائق کائنات کو تک لیا ہے، ان حقیقتوں کا انکشاف کر لیا ہے، جب انسان علم کے گھوڑے پر بیٹھ کر تسخیر کائنات کے راستوں پر اڑتا جا رہا ہوگا، اس وقت کے لوگوں کے طرف بھی اس رسول کی بعثت ہے۔ وہ جب اس تسخیر کائنات کے بلند ترین مرحلوں کو جا کر میرے رسول کی طرف دیکھیں گے تو انہیں میرے رسول کی گرد پا اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہر بلندی سے بلند کر دکھائی دے۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، حضور کی بعثت قیامت تک سارے زمانوں کے لیے ہے، وہ جو 13 قبل بعثت میں 27 رجب کو نزول قرآن شروع ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اختتام تک آ کر مکمل ہوا، جس طرح قرآن قیامت تک ہے، اسی طرح حضور کی ذات، آقا کی سیرت و شخصیت اور حضور کا اسوہ حسنہ اور کردار وہ بھی قیامت تک ہے۔ اب جب یہ تمام اہل علم و فضل کے لیے آیا، ارباب علم و دانش کے لیے آیا اور ہر طرح کے صاحبان فضل و حکمت کے لیے آیا، تو کوئی غور و خوض، تفکر و تدبر، علم و فکر، سائنس فن اور ٹیکنالوجی، اس میں کسی شعبے میں کہاں تک بھی ترقی کر جائے، لازم ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کے دامن سے اور ان کی چوکٹ سے اسے اپنے پاس اپنی تحقیق کے نتیجے میں موجود علم و فضل سے زیادہ خیرات ملے، تب نبی کی اتباع اور رسول کی اطاعت وہ انسانیت کے لیے لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بھی قیامت تک بنایا اور قرآن کی ہدایت کو بھی قیامت تک بنایا۔ جب یہ دونوں چیزیں قیامت تک کے لیے ہیں اور اس قرآن میں اس نے جا بجا فرمایا کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جب قرآن مجید بار بار ہم سے یہ سب کچھ دریافت کرتا ہے، سوال کرتا اور پوچھتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن ہمیں صرف ثواب اور برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں عطا، جیسا کہ ہماری زندگیوں میں ہے۔ اولاً تو ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں رہا جو مقصود تھا اس کے نزول کا، اس سے بہت نیچے آ کر اخذ ہدایت ہمارا مقصود نہ رہا، انسانی زندگی کو اصلاح آشنا کرنا وہ ہماری زندگی کا مقصود نہ رہا۔ ہم نے پورے قرآن کو رکھ چھوڑا ہے بنیادی طور پر صرف اور صرف نمبر 1 ثواب کے لیے، اور وہ ثواب بھی اب حصول کم رہا، ایصال زیادہ ہو گیا۔ حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہم، اسے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں ان کے بخشنے کے لیے اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے کیا جائے۔
پھر ایک استعمال اس کا ہماری زندگی میں یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے اسے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ان کے سروں پر اس کا سایہ کرنا ہوتا ہے، خواہ ویسے پکڑ کر خواہ کسی چادر کی شکل میں اس میں ڈال کر، تاکہ بیٹی جو ہے وہ آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اس سے محفوظ رہے۔ تیسرا استعمال وہ اس کا بہت ہی بھیانک ہے اور بہت ہی مکروہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے 2-2 4-4 ٹکوں کے مفادات کے لیے، جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب چلے جائیں مقدمات میں، عدالتوں میں، گلی محلوں میں ہونے والے جھگڑ و نزاع، فیملی کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے تصفیے کے لیے ادھر سے بھی قرآن اٹھا لیا جاتا ہے، ادھر سے بھی قرآن اٹھا لیا جاتا ہے، اور قرآن خود پریشان دیکھتا ہوگا کہ یہ جو دونوں قرآن کو اٹھا لائے ہیں ان میں سے سچا کون ہے، ان میں سے سچا کون۔ یہ وہ طرز عمل ہے جس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن جب قال الرسول، جب رسول یہ کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس میری قوم نے قومی، یا اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے فرما رہے ہیں، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کا اس کے ساتھ تعلق بس وہ فقط عقیدت مندی کا تھا، اس سے اصلاح پذیری کا نہیں تھا، اس سے ہدایت طلبی کا نہیں تھا۔ آج قرآن ہم سے بنیادی طور پر یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کے دستور العمل کے طور پر اپنائیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا نظام حیات بنائیں، ہم اس کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط کریں، اور ہماری زندگی کی تمام تر ایکٹیویٹیز، تمام تر سرگرمیاں وہ اس قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لی جائیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ملے اور آخرت میں بھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس قرآن سے صرف آخرت کے لیے ہدایت لینا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے وہ جنت لینا چاہتے ہیں، سہولت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں، ان نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ آخرت کی بات نہیں ہے یہاں پہ، آیت ختم ہو گئی ہے یہاں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارت دے دیں، الذین یعملون الصالحات، کہ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ آگے دوسری آیت شروع ہو گئی ہے، یہ کافروں کے لیے، ذرا سنیے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لہم عذاب علیما، یہ جو ان کا عذاب ہے یہ آخرت میں۔ مومنوں کے لیے اس قرآن پر عمل کرنے کی برکات، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ اولاً اس دنیا میں ہے۔ یہ دور غلامی کا، شکست خوردہ ذہنیت کا پرورش کردہ وہ نظریہ تھا کہ جس نے سارے کے سارے دین کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا اور اسے جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا، اور اسے دنیا میں اپنے لیے کوئی کامیابی کا ضامن نہ سمجھا۔ یہ دور غلامی میں پرورش اور پروان چڑھا ہوا نظریہ تھا، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند میں ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، محکومی و مسکینی و نومیدی یہ جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد، کہ اسلام صرف سجدے کیے جانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ آپ کے تعلیمی نظام کو وضع کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ کے معاشی نظام کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ
آپ کے سیاسی نظام کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ کی اخلاقیات کو سنوارتا ہے، آپ کے فرد کو سنوارتا ہے، آپ کے خاندان کو سنوارتا ہے، آپ کے معاشرے کو سنوارتا ہے، اور الٹیمیٹلی جا کر پوری قوم کو بحیثیت امت وہ اس طرح ظاہر